هيئة المرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش مشكون في اللوح والقلم سيد الأرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل شمم شفي المم صاحب الجود والكرم والله عاصمه جبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره سدرة منتهى مقامه خوفين مطلوب والمطلوب مقصود المقصود موجود سيد المرسلين خادم النبيين شفي المزمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله واصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وكل الانبياء المرسلين الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود تاج کی پڑھنا زیادہ ضروری ہے کر کو بولے تو جو لخمسۃ اطفی بہا ہر الباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابنہما فاطمہ وہ ایک، اس کے بعد درود تاج ایک. یہ دو ایسے چیزاں ہیں نفل عبادتاں ہیں جس میں حکم بلا کا بھی ہے وبا کا بھی. لخمسۃ یہی تو 5 ہے. اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ، ہر الوباء ہر وبا کو جلانے واسطے، ہر وبا کو بلا کو جلانے کے واسطے. المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما فاطمہ، یا اللہ تجھے واسطہ ان پنجتن پاک کا واسطہ ہر بلا کو وبا کو جلانے کا. بلا وبا خالی تم نہ بیماری سے نہیں، بلا وبا تمہارے میں جو دل کے اندر جو کیفیت جو گزرتی ہے ذکراں کو نہیں آنے کی، وہ بھی بہت بڑی بلا. نماز نہیں پڑھنے کی وہ بھی بہت بڑا. گھر میں رکھو بلایاں، ذکراں کو نہیں آتی وہ بھی بہت بڑے بلایاں. اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کو ایسا کرے تو کیا ہوتا ہے، ہم نہ ظاہری بھی بلا بھی باطنی بلا کو بھی اللہ تعالیٰ اسے جلا ڈالتا، اسے دور کر ڈالتا. اس کے اندر ایک بلا اور وبا کا ایک یہ حرف آتا. پھر درود تاج میں اس کے اندر بھی آتا ہے والوبائی والقحاتی والمردی والعلم. والوبائی بلا وبائی والقحات، قحات کر کو بولو تو جیسا اللہ تعالیٰ قحات اتار دیا، بلایاں تو اتار دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی قحات رہتا ہے وہ قحاتوں کو بھی اگر بلایاں کو وبایاں کو بیماریوں کو اگر دور کرنا ہے تو دور کرنے والے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پاس بلایاں کو وبایاں کو بھگانے کے واسطے اچھے دعائیں بھی ہیں، اچھے چیزاں بھی ہیں، ذکرات میں بھی ہیں. سکھو کر کو کئی کو بول رہی کر کو بولے تو تمہیں دن میں ایک مرتبہ بھی اگر درود تاج پڑھ لیے یا 10 مرتبہ بھی تمہیں لخمسۃ اطفی بہا پڑھ لیے، یا تو ناد علی میں بھی. ناد علی میں بھی کیا ہے، ناد علی مظہر العجائب تجدعون لک فی النوا کل ہم و غم سینجل. سارے غماں، سارے مصیبتاں اور سارے غماں. اب کون غم میں ہیں، پیسے نہیں سو غم میں ہیں، شادی نہیں سو غم میں ہے، یا دھندا نہیں سو غم میں ہے، اگر وہ سب تمہارے غماں بھی بلایاں بھی وبایاں بھی جانا تو یہ ذرا 3 چیز ذرا سکھ کو رکھ لو. یہ ایک لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما فاطمہ، یہ ایک درود تاج اور یہ ایک ناد علی. بہت مجرب ایسے چیزاں ہیں جس سے بلایاں بھی وبایاں بھی دور ہوتی. تمہیں سیکھو، مرد بنے ذرا سیکھو. بھائی کون تو سیکھ لیں زیادہ، مرد بنے تو خالی کیا ہے کہ اللہ عالم ذرا بیٹھ کو نہ اوراد کرتی، اوراداں تم نہ دیے، کئی کو دیے اوراداں، مصیبتاں پریشانیاں بلایاں وبایاں جانے کے واسطے. کون سے بھی نہیں، 4 رکعت کا ایک ہے، 2 رکعت کا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا. پرانے تو چھوڑو جان دے، پرانے نہیں کرے، اللہ عالم دالل. یہ بھی اگر تمہیں نہیں کر رہی تو فائدہ کیا ہو رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل کو آتی یا ذکر کو آتی، ان کو ہدیہ نہیں سو کیسا بیٹھتی، تمہیں کیا صورت لگ جاتی ہے ہدیہ نہیں سو. ضرور نہ سب چیزاں ہدیہ دے کو بیٹھنا نہ. مرید اسے بولتے سو جو کو کیا بھی پھگٹ میں کام نہیں کرتا، پھگٹ میں کیا بھی نہیں کام کرتا، محنت جیسا کرتا ہے یجمان تپیس دھرما دیتا سو. محنت نہیں سو دعا دیو کو تو کون دیتا ہے، دیتا کیا کون تبھی. کیا یہ عاملہ کا قصہ، یہ عاملہ تم نے چپکے تبھی 100 روپے دے کو نیمو دے آلنے کے واسطے، ہنڈی دے آلنے کے واسطے.
یہ سب نہیں چلتا. یہ سبھی نیمو ہنڈیاں سبھی چلتے نہیں. نیمو ہنڈیاں چل کو رہتے تو انہوں سے اچھے ہو جاتے, انہوں بھی منگ لگ پھرتے سب جگہ. اس کے واسطے یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ تمہیں بہرکیف یہ سب چیزیں ذرا سیکھ لو. تم نہ سکھانے کے واسطے بہت اچھا موقع تھا لاک ڈاؤن کے اندر سیکھنے کے واسطے, تب بھی نہ بہت سے آدمیاں کرتی, بہت سے آدمیاں تو کیئر بھی نہیں کرتے یہ سب چیزیں کرنے کا, نہ اعمال کرتی نہ وظائف کرتی. کیا فائدہ مند اس میں سبھی. دیکھو کیا ہونا تمہیں بہت بڑے عامل بننا. ایک ہمارے منڈیا کے مرشد میں جو پرسوں فون کرے تو میں جپلک کہتے کانجی نہیں چلے گئے تو اتنے سال سے نہیں مرشد تم نہ جپلک میں تھا گیا. بھائی فون کرتی کرو جپلک تھا. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہ انہوں کو ہمارے سلسلے کو احسان کر رہی کہ انہوں کو کیا کہ خان کے اوپر احسان کر رہی ہیں. ہم آئے تو سلسلہ چلتا نہیں تو چلے گئے چلتا ہے. ہمیں پوچھ کو ان کو بلا کو مسکا مار کو بلا کو ان کو کھڑائے تو انہوں ذکراں کرتے سو. یاد رکھ لو یہ سب چیزیں ہی نہیں, یہ سب بیکار کسی نے چھوڑ ڈالو. کون بھی ادھر کو احسان کو کسی غوث اعظم کو نہیں کر رہا, سلسلے کو نہیں کر رہا, اس کے پیر کو احسان نہیں کر رہا. تمہیں جو آ رہی وہ تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کہ تمہارے طریقے جو تھے, تمہارے جو کام جو تھے وہ جہنم کے کو جانے کے کام تھے. سو جہنم واجب ہوگی تھی. سو کرم کرو تم نہ غوث اعظم دستگیر کا دامن ملیا سو, وہ دامن پکڑ کو نکل گئے سو جہنمہ میں سے. نہیں تو طریقے تمہارے سبھی ایسے تھے, مرتداں اور مشرکاں کے طریقے تھے, مرتداں اور مشرکاں کے طریقے تھے. نہ نماز میں تھا, نہ روزے میں تھا, نہ شریعت میں تھے, نہ طریقت میں تھے. پھر بھی اللہ کا کرم خالی کیا ہے, ادھر سے ادھر درگاہ کو عاملان کو کاملان کو یا تو ہمارے آنگا میں جناتا ہی کر کو تمہیں لوگاں سمجھی سو. دیکھو ایک بات یاد رکھ لو کی کر کو بولو تو جن آگ سے بنتا سکتا ہے. کیا سے بنتا سو؟ آگ سے بنتا سو. انسان مٹی سے بنتا سو. دیکھیں گے تمہارے میں جن رہا تو ایک کولسا دے تم پکڑ کو دکھاؤ دیکھیں گے. نہیں تو کون بھی ہمارا مرشد کون بیڑی بھی سگریٹ ماریا تو ایک کام کریں گے, خالی ذرہ ایک بیڑی سگریٹ تم نہ لگا دیکھیں گے تمہارے میں جن رہتا, دیکھیں گے تمہیں کتنا ناٹک کر دیں. یہ سبھی چھوڑو. کیا ہو جاتا ہے یہ سبھی باتاں کا معلوم, وہ سبھی کہاں فٹ پاتھی معرفت میں سب باتاں کرے تو بہت اچھا دکھتا. باقی کا یہ سبھی نہیں. ذرا منڈیا والے میں بہت شوق ہو سبھی جناتاں کا, یہ موکلاں کا, شیطاناں کا سبھی یہ کئی کو وظیفے دیتے اس کر کو بولے تو تمہارے دماغ میں جو من گھڑن چیزاں چل رہی ہیں, اللہ اس کے رسول اور بزرگان دین کی ولایت کو چھوڑ کو, نبی کی نبوت کو چھوڑ کو, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو چھوڑ کو, تمہارے دلاں میں جو یہ کام چل رہی وہ دلاں کو پاک کرنے کے واسطے یہ وظیفے دیتے. یہ وظیفے دے. جب وظیفہ انسان کرتا, نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ جگہ کو, وہ ماحول کو, وہاں سے جو کچھ بھی رہتا ہے, جو فرشتے رہتی ان کے تابع کر ڈالتا کرتا. اللہ تعالیٰ ان کے تابع بنا ڈالتا کرتا ہے. تابع بنا ڈالا تو تب بھی انسان کے اندر روحانیت, طاقت, قوت یہ سب چیزیں آئے تو تب بھی اس کی زبان میں تاثیر آتی سو, تب بھی اس کے گھر میں برکت آتی سو, تب بھی اس کی جگہ میں کیا ہوتا سو, اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتا سو. یہ نہیں کرے اگر بولے تو کیا ہوتا ہے, کبھی بھی زندگی کے اندر کیا بھی کامیابی نہیں رہتی. اس کے واسطے ذرا یہ وظیفے دیے تو ذرا انٹرسٹ لے کو کرو. نہیں کر کو بولے تو پوری زندگی کروڑوں روپے خرچہ کرتی نہیں, کتنے بھی لاکھوں خرچہ کر لو تم. کتنا بڑا پیر صاحب بھی کیا بھی نہیں کر سکتا, کتنا بڑا عامل بھی کیا بھی نہیں کر سکتا. جب تک تمہیں اللہ اس کے رسول کے ذکر میں نہیں رہتے تم نہ کامیابی ملتی نہیں, ہوتی بھی نہیں. یاد رکھ لو یہ سب سے بہترین طریقہ, یہ سب سے بہترین طریقہ جو ہم نہ دین میں بھی کام آتا, دنیا میں بھی کام آتا, دنیا میں بھی کام آتا, دین میں بھی کام آتا. اس کے واسطے جب وظیفے دیتی تو ذرا وظیفے پڑھو. ایسے ہی آدمیاں خالی ذکر کو آ تو ذکر کے بعد مرشد ذرا الڈاتی نہ کو بول کو فون بھی نہیں کرتے, آن لائن بھی آئے تو بھی اس میں چھپ چھپ کو کیا کرتی صورت بھی نہیں دکھاتی. وہ کیا پڑھیا کہ اللہ عالم کیسا پڑھیا کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یاد رکھ لو یہ سب چیزاں یہ صراط المستقیم چھوڑ کو جانے کی چیزاں وہ ہے نہیں. واقعہ وہ بار بار بولتے رہتے نا, واقعہ کون سا, انہیں نوح علیہ السلام رستہ بنائے, فرعون پیچھے آلک تھا, نوح علیہ السلام ان کی قوم کو لے جالک تھے, سامنے دیکھے تو دریا آ گئی, پیچھے دیکھو تو پورا فرعون آ گا. اب سامنے گئے تو موت, پیچھے گئے تو موت. اللہ تعالیٰ سے بولے یا اللہ میرے ساتھ اتنے جنے ہوگی نا میرے مرید, ہاں اب ان کے بچانے کے واسطے میں جانا نا کیا کرنا ہے. تو ڈنڈا مار گئے اللہ تعالیٰ, پانی کو ڈنڈا مارو گئے. جیسا بولے اللہ تعالیٰ ڈنڈا مارتے ہی کیا ہوگا, دو شق ہوگا پانی, ادھر بھی آگا ادھر بھی آگا, بیچ میں رستہ ہوگا. وہاں سے دیکھا انہیں کون نے, فرعون کے ساتھ میں سب جنے تھے, اور فرعون کے ساتھ میں بہت خلیفے بھی رہتی, مرشداں بھی رہتی.
اس کے ساتھ بھی خلیفہ مرشدہ انہیں بھی پیر صاحب نہیں انہیں خداج بن گیا تھا اس کے بھی چمچے بہت رہتی انہیں بھی فل آبزرو کرتے رہتی کیسا خالی کیا نہیں اچھے چیزاں لے لینا خانخواہ میں لے کو ذرا کہتے بھی بولتی نہیں وظیفے لے کو نامنا گیمنا ڈالنے کا سیکھ لے کو خانخواہ چھوڑ کو چل جانا سیم ویسے ٹیکنیک ہے سب چیزاں کرتے سو فرعون کی فوج والے دیکھو فرعون کی فوج والے بھی کیا کرے ادھر سے دیکھ لے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے اترتے ہی کیا ہوا پیچھے ان کی امت اتری پورے چلے گئے نیچے سے جات رہی پانی دیکھ رہی پانی کھڑا ادھر بھی کھڑا ادھر بھی کھڑا دو طرف بھی پانی کھڑا بیچ میں سے جاری جاتے کیا ہوا کنارہ آیا کنارے کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے باقی کے پورے آدمیاں پار ہو لے کو جاری پار ہوتے کیا ہوا آخری افراد حضرت موسیٰ کا ہاتھ پکڑے موسیٰ اٹھا کو اسے کنارے بولا دور سے وہاں سے دیکھتا فرعون کا مرشد ارے انو گئے جا انو رستہ بنی سو کون رستہ بنی سو موسیٰ بہت بڑے معلوم ان کو بھی پھر بھی ضد کو نہیں مانتے سو کیا میں بڑا بننا فرعون کو بڑا بنانے کے سے پھر بھی ضد رہتی ہے جیسا ہمارے ذرا مرشدہ میں ذرا وکیل صاحب کے مریدہ میں ضدہ ہی نہیں ہمیں بڑے بن کو رہنا کر کو ویسا بہت جنہیں کو بہت ضد رہتی ہے وہ ضد کے واسطے کیا کرتی معلوم فرعون چوریچ کر کو پھر بھی کیا کر کو بولا تو خدا بنا کو چلیں گے پیر بنا چلیں گے بولا کو فرعون کو آئیڈیا دیتا دیکھو موسیٰ علیہ السلام رستہ بنائی موسیٰ علیہ السلام حجت اللہ تعالیٰ کی حجت اللہ کے نبی اب جب انہوں کیا بھی یہ کام کر ڈالے تو وہ کام کو ہمیں کرے تو کیا ہوتا ہمیں کامیاب ہوتی کر کو بولا کو کیا کرنا اگر فرعون کو چاہے کام کر ہمیں بھی اتر جیں گے کون ویسا چھوندے کر کو فرعون اتر گا فرعون کے پیچھے پورے اس کے پورے مریداں اتر گئے اس کے خلیفے اتر گئے پورے اتر گئے جاتے گیا فرعون جاتے گیا جاتا کیا ہوا پورا اس کا آخری انسان تک بھی اترنے تک بھی چپکے تھا پانی بعد میں کیا ہوا تھکے من پانی ڈوبنے لگے وہ آخری انسان کیا کرے قدم رکھا کہ نہیں باہر نکال لیا فرعون کا آدمی پورے ڈبکو مر گئے ایک جنا بچ گا وہاں سے موسیٰ کو پکارتا یا موسیٰ کیا ہوگا اس کے تمہارے رستے پہ چلے ہمیں تمہیں پیر صاحب نہ ہمارے تمہیں نبی نہ ہمیں کیا غلطی کرے ہمیں تمہارے رستے پہ چلے کس کے رستے پہ تمہارے رستے پہ چلے سو مگر کیا ہوا تمہارے رستے پہ چلے تو کیا ہوا ہمیں غرق ہو گئے یہ کیا یہ کر کو پوچھے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بولے دیکھو تمہیں چلے رہیں گا میرے رستے پہ اور آئندہ زمانے میں بہت ایسے رہتی رستے پہ بہت چلتی کیا نبیان کے ولیان کے پیران کے رستے پر چلتی مگر رستہ پکڑو تو بس نہیں رستے کے ساتھ رہبر ضروری کرو کیا ہونا یہ بے خوفی کرتے سو کیا کرتے سو رستے کے ساتھ رہبر ضروری ایک بات صراط الذین کا تو ان لوگوں کا ایک رستے کی بات کریا ایک لوگاں کی بات کریا کس کی بات کریا ایک رستے کی بات کریا ایک لوگاں کی بات کریا اور لوگاں میں سے اللہ تعالیٰ پھر چنیا پورے لوگاں نہیں اب کون کی بڑھ گا پیر بن کو کون کی مرشد بن کو بڑھ گا کون کی خلیفہ بن کو بڑھ گا کون کی بن کو بڑھ گا انہیں کوسا کی بیٹا بیٹھ گا کوسی کی بیٹی بیٹھ گئی کون کی بالا کے بیٹھ گئے بن گئے بات تمہیں کون سا اگر کو تمہیں جاننا ہو ایک رستہ ایک لوگاں صراط ایک الذین ایک صراط ایک الذین صراط کر کو بولے تو رستہ الذین کر کو بولے تو لوگاں اب کون سے لوگاں کرک پڑ جاتے نا میرا بھی رستہ تیرا بھی رستہ پورے رستے اچھے کر کو دیکھو دوسرے کے رستے نہیں جانا صراط الذین اور وہ لوگوں کا راستہ کو سے پورے لوگوں کا راستہ نہیں پورے مرشداں پورے پیراں اپنے آپ کو بولنے سو ان کا نہیں رستہ انہیں بیٹھا کہ نہیں کہاں سے کی دیکھا کہ نہیں 4 تعویذاں بننے 4 مریداں بنانے سکہ کر کو بولا تو اس کا لوگا نہیں صراط الذین انعمتا کس کا انعمتا انعمتا جس کے پر انعمتا انعام ہوا کس کے طرف سے
اللہ کے طرف سے. کس کے طرف سے؟ انعام ہونا کس کے طرف سے؟ اللہ کے طرف سے انعام ملا تو وہ لوگوں کا راستہ چلنا. سو تمہیں بولنے کو مرشد بنا لے کو, تمہیں بولنے کو نامدان ڈال لے کو, تمہیں کر لے کو, تمہیں کر لے تو تمہارا راستہ چلے تو جہنم کو جاتے. سو اللہ سے انعام ملنا. کس سے ملنا؟ اللہ سے انعام ملنا. اب اللہ سے کیسا انعام ملتا ہے؟ اللہ سے کیسا انعام ملتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ لے لگا دیا ہوتا؟ کیا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ بے شک ڈائریکٹ تو لے لگا دیتا نہیں. کون کی پوچھے وسیلہ بولتی نا جی مرشد تمہیں وسیلہ بولتی نا, وسیلہ ہم نہ سمجھاؤ گئے, وسیلہ ہم نہ سمجھاؤ گئے. اب سمجھانے کے واسطے بولنا نہیں, بچہ نہیں بڑا آدمی چھے. اب ہمارے سامنے بچہ بولتے سو دیکھو جی اب آم توڑنا ذرا اوپر تھا, آم توڑنا اوپر تھا, انہیں گڈھا تھا, بہت انہیں گڈھا تھا. ہاتھ ڈال رہا آم نہیں مل رہا, ہاتھ ڈال رہا ہے آم نہیں مل رہا. اب کیا کرا, کون لمبا آدمی ہے اسے بلایا, بھائی توڑ ڈالو گیا. اب انہیں توڑیا نا, جو آدمی توڑیا نا آم توڑیا, اسے لے کر دیا. یہ بیچ والے کو وسیلہ بولتے سو. کیا بولتے سو؟ بیچ والے کو وسیلہ بولتے سو. ایسا اللہ تعالیٰ کو پکڑنا کر کو بولے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادتاں بھی ریاضتاں دینا تو یا وہاں سے تم نہ کچھ ملنا تو تمہیں سبھی کہتے تھے گڈھے نہیں, علم میں بھی گڈھے, عمل میں بھی گڈھے, ہائٹ ہی نہیں ہے, وہ پہنچ ہی نہیں ہے. سو وہ بیچ میں جو برابر وہاں تک بھی پہنچ, یہاں تک بھی پہنچ کرتا ہے نا, اسے بولتے سو آل محمد کر کو. ان کو بولتے سو محمد وہ آل محمد کر کو. وہ نہ انہوں تمہیں اتنی دور جا سکتی, نہ انہوں ادھر آ سکتی. اس کے واسطے وہاں بھی رہتی سو, انہوں بشر بن کو ہمارے ساتھ بھی رہتے سو, نور بن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی رہتے سو. یہ ہٹا ڈالے تو تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کیا بیچ نہیں رہتا. یہ بیچ کا وسیلہ بولتے سو خانخواہ, یہ بیچ کا وسیلہ بولتے سو پیر, یہ بیچ کا وسیلہ بولتے سو اہل بیت کو. یہ چھوڑ کو میں جا رہا ہوں کر کو بولے تو نہ تیرا نامن جا رہا ہے, نہ تیرا ذکر جا رہا ہے, نہ تیری دعا آ جا رہی ہے, نہ تیری بدوا جا رہی ہے. تو بیچ کا نکالا لیا, تو بیچ کا نکالیا. اب بولیا اسے دیکھ بھائی بیچ والے کو بولتے سو اب تجھے کھانا کیا تھا بھی, اب آم ہونا, وہ آم آیا تو تجھے بیچ میں کھڑ کو میں دیا نا, میں وسیلہ بنیا سو, وہ آم تجھے ملیا سو, میں نہیں لیا. کسے لیا سو؟ میرا کام کیا ہے پہنچانا, پھر لے لگا کو دے دانا. نہیں ایسا وسیلہ ضروری کر کے بولے تو. اور ایک اچھا دماغ والا تھا مرید, انہیں بولیا یہ تو چھوڑو دنیا کی چیزوں کو لینا پڑتا ہے کی کر کو بولے تو آم دور تھا, آم دور تھا, میں گڈھا تھا, آم تک پہنچنے نہیں ہوا, اس کے واسطے تمہارا بیچ میں وسیلہ تھا. اب اللہ تعالیٰ بولیا قرآن میں, اللہ تعالیٰ بولیا قرآن میں تمہارے شارخ کے قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ شارخ کے قریب. شارخ کے قریب ہوں. اب شارخ کے قریب ہے وسیلہ کئی کو گیا, شارخ کے قریب ہوں وسیلہ کئی کو. اب وہ بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ بولے نا, جھوٹ تو نہیں نا, شارخ کے قریب ہوں. وسیلہ ضرورت کیا ہے؟ شارخ کر کو بولے یہاں ہے. اب وسیلہ کیا ضرورت ہے؟ نزدیک ہی نا مل جاتا نا. اب شارخ کے قریب ہوں, کیا وسیلے کی کیا ضرورت کر کو؟ اب وسیلے کی ضرورت کیا ہے کر کو بولے تو اس کا جواب کیا معلوم ہے؟ اب اللہ تعالیٰ شارخ کے قریب رہا تو بھی تم نہ جان نکالنے کے واسطے کسے بھیجتا سو؟ اسرائیل. کیوں کسے بھیجتا سو؟ اسرائیل علیہ السلام کچھ بھیجتا سو, برابر ہے. شارخ کے قریب ہے تو بھی اسرائیل کچھ بھیجتا سو. اب کی وہ انہیں زوال نہ گلا اللہ, جب اللہ تعالیٰ بھی وسیلے کا اقرار کرتا اور مانتا نہیں, انہیں بھی وسیلہ رکھا ہے, سب سے نزدیک رکھو بھی. اسرائیل کچھ بولتا تو کر لے کر کو نہیں, شارخ کے قریب ہے کہتا, پھر بھی کیا بولتا ہے میرے فرشتے ذکر لینے آتی کہتا. کیا میرے فرشتے ذکر لینے آتی کہتا, میرے شارخ کے قریب رہتا کہتا, میں یہاں کو رمضان کے رات میں نیچے اتر جاتا ہوں کہتا, عید کے دن نیچے اتر جاتا ہوں کہتا. کہاں نیچے اترتا یہاں چھیس نا, پھر نیچے اترنے اوپر اترنے کی بات کیا ہے؟ ایک چیز ہے نا, نیچے اترنے اوپر اترنے کی بات کیا ہے؟ اس کے واسطے کبھی بھی یہ بیچ کا برابر وسیلہ برابر رکھنا, وسیلہ برابر رکھنا. ایک معمولی سا ایک خالی ایک فرسٹ فلور کو جانا کر کو بولے تو بھی سیڑھیاں وسیلہ بنتی کرتے نہیں. ایک سیڑھیاں ہٹال کو میں چڑھتوں کر کو بولے تو ہوتا نہیں. اس کے واسطے ذرا سمجھ میں آنا
तुमना है सो जरूरत ऊपर जाने की, कहाँ जाने की, ऊपर जाने के। ऊपर वाले को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। उल्टा सब जने क्या करो बोला तो हमारे मुरीदा में मुर्शिदा ऐसे तुम्हें नीचे उतर को तुम ना बुला ले जाओ, बता नीचे उतर को बुला ले जाओ। कहाँ बुला ले जाते सो? देखो जी, कश्ती में सवार ही अहले बैत की, कश्ती में सवार ही, कश्ती में सवार ही। अब वो कश्ती चलते रहती सो, कश्ती चलते रहती सो। अगर तुम्हें सवार हो को ही करके बोले तो तुम्हें एक ही चक बस में सवार ही, गाड़ी में सवार ही तो हमें तुम ना सफर तक भी बात भी कर ले आती, बुला ले भी आती। कहीं को तो संगत में रहना, निस्बत में रहे तो तुम्हारी बातचीत होती है, तुम्हारा सब कुछ होता। तुम्हें ये गाड़ी में बैठ जाओ, हमें कोसी की गाड़ी में आ रही करके बोलो तो बात करो करके बोलो, कौन उतर को तुम ना बात करने वाला? किसी से भी टाइम है क्या वो सब चीजा? हाँ, ये एक जने के वास्ते या दो जने के वास्ते कि 10 जने के वास्ते लाखों मोमिना को सभी खड़ा को खड़ने होता है? नहीं होता ना। ये सब चीजा याद रख लो, सब चीजा को जरा समझ में आना। उसके वास्ते मूसा अलैहि सलाम दिखा दे नीचे उतर को भी देखो, सिरातल लजीना के साथ अनमता अलैहिम भी होना और अल्लाह के तरफ से होना। अल्लाह ताला जो डायरेक्ट नहीं देता। अब इनाम किससे मिलना? तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता नहीं, अतिउल्लाहु अतिउर रसूल उलुल अम्र मिनकुम। इताअत करो अल्लाह ताला की, इताअत करो अल्लाह ताला की, इताअत करो मेरे रसूल की, और इताअत करो उलुल अम्र मिनकुम की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तुम्हारी इताअत करे जा, तुम्हें कैसा करती है वैसा करे जा, तुम्हें क्या बोलती है हमें सुने जा। अब अल्लाह ताला की कैसा करना सितात हमें दिखता नहीं ना, अल्लाह हम ना बात नहीं कर सकता ना, हमें देख नहीं सकते ना। तो अल्लाह ताला के रसूल फरमाती, देखो मेरी इताअत करे तो अल्लाह की इताअत, मेरी इताअत कर ले तो अल्लाह की इताअत, मुझे मोहब्बत कर ले तो अल्लाह ताला की मोहब्बत। कुरान में अल्लाह ताला बोलता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाहि फत्तबियूनी युहब्बिकुमुल्लाह। अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह ताला फरमाता सो अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, मेरा होने का दावा करते हो, असल में मेरा नहीं हो सकते, तुम्हें मेरी मोहब्बत करीश नहीं सकते, तुम्हें कुछ मोहब्बत के वास्ते रहना। तुम्हें क्या करना? कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाहि फत्तबियूनी युहब्बिकुमुल्लाह। तुम ना क्या है करको बोले तो तुम्हें मेरे रसूल सेच करे तो हो जाता मेरी मोहब्बत। तुम्हें रसूल की मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत। हाँ, अब रसूल की इताअत ही रसूल अल्लाह ताला की इताअत। पूछे सहाबा, या रसूल अल्लाह, अब तुम्हारी इताअत करे तो क्या अल्लाह की हो जाती है क्या? हाँ, बेशक हो जाती है। मेरी इताअत करना, मैं नमाज अल्लाह ताला बोला तो तरीका मैं दिखाना, नमाज मैं बोला तो तरीका मेरा तरीका, अल्लाह का हुक्म रहा तो तरीका मेरा रहता है। मैं झुका तो, मैं उठा तो, मेरी गर्दन है, मेरी पीठ है, मेरे गुड़गे ही, मेरे पावा ही। झुकना उठाना करको बोले तो नमाज का तरीका दिखाना तो जिस्म रखना, अल्लाह जिस्म से पाक, मैं जिस्म रखो मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम ना इबादत करने सिखाया। वत्ता बड़ा एहसान कई को बशर भी करके बोले तो इबादत, अगर रसूल बशर नहीं होते तो खुदा की कसम हम ना इबादत आँच नहीं सकती, इबादत होश नहीं सकती, इबादत मिलिश नहीं सकती। वो एहसान था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बशर हो को भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर एहसान करे। सो देखो फिर फरमाती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बोल रही ना, अतिउल्लाह अतिउ रसूल उलुल अम्र मिनकुम। उलुल अम्र मिनकुम कौन? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, ठीक, रसूल का इताअत करे तो अल्लाह की होगी। ये उलुल अम्र मिनकुम कौन? ये उलुल अम्र मिनकुम कौन? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, उलुल अम्र मिनकुम, 3 जने की इताअत का हुक्म हमने कुरान में दिया। कितने जने की? नहीं खाली मैं अल्लाह की करता हूँ, रसूल की छोड़ डालता हूँ, रसूल की करता हूँ, उलुल अम्र की छोड़ डालता हूँ तो हो जाता है। जब अल्लाह ताला 3 की इताअत बोलिया, हमना जरूरी 3 की भी इताअत करना जरूरी। अब रसूल खुदा को पूछे, या रसूलल्लाह हमना ला इलाहा इल्लल्लाह मालूम, ला इलाहा इल्लल्लाह मालूम, मोहम्मद रसूलुल्लाह मालूम, ये उलुल अम्र मिनकुम कौन? ये उलुल अम्र कौन? उलुल अम्र कौन? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि उलुल अम्र जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिसकी इताअत हमारे ऊपर फर्ज कर दी। कुरान में जो भी हुक्म होता है हमारे ऊपर वाजिब या तो फर्ज होकर है, वाजिब या तो फर्ज होकर। तो रसूल खुदा फरमाती कि उलुल अम्र जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसे कहा है
اس شخص کا نام، اس ہستی کا نام علی ہے، اس کا ہستی کا نام علی ہے. اس کے واسطے یہ یاد رکھ لو. یہ بہت سے کیا بولتے ہیں ہمیں کیا کی دوسرا کر رہی کر کو، ہمیں قرآن سے ہٹ کو کیا بھی کر رہی نہیں. ہمیں اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کے ساتھ علی کی اطاعت کرنا، مولا علی کی اطاعت کرنا. اگر ہمیں خالی 2 کی اطاعت کرے، 3 کا حکم ہے، 2 کرے تو کیا پاس ہوتی فیل ہوتی؟ فیل ہوتی. جب 3 بولیا تو 3 کی اطاعت کرنا، 3 بولیا 3 کی اطاعت کرنا. یہ ایک اللہ کی، یہ ایک رسول کی، یہ ایک مولا کی، یہ ایک مولا کی. یہاں رسول اللہ فرماتی میری اطاعت میرے علی، اور مولا علی فرماتی کہ میرے جو اطاعت کرا تو حقیقت میں دیکھو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں دکھا دیا کہ ایک زمانہ رسول کا رہتا ہے، رسول کی اطاعت ہوئی تو اللہ کی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ایک زمانہ مولا علی کا آتا، یہ ایک زمانہ مولا کا آتا ہے. مولا کے زمانے میں مولا کی اطاعت ہوگی تو رسول کی ہوگی. مولا کے بعد کیا کرنا؟ تو مولا علی فرماتی ہیں کہ جب بھی جو بھی میرے نسل سے جو امام ہوتا ہے، قیامت تک بھی میرے امامہ رہتی. کہاں تک رہتی؟ قیامت تک بھی امامہ رہتی، اور قیامت تک بھی میرے نائبہ رہتی، میرے نائبہ رہتی. میرے نائب کی اطاعت وہ میری اطاعت. دیکھو مولا علی مشکل کشا ان کے اہل بیت کو، حسن کو بنائے، حسن حسین کو بنائے، حسین جاتے 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 امام محمد مہدی علیہ السلام کو نائب بنائے. نائب کون بنائے؟ رسول خدا علی کو، علی حسن کو، حسن، ایسا ہوتے ہوتے محمد مہدی علیہ السلام کو، محمد مہدی علیہ السلام کو. محمد مہدی علیہ السلام کیا کرے؟ غیبت سے جانے سے پہلے غوث اعظم کو بنا. کس کیا کرے؟ غوث اعظم. انہوں پردہ ہونے سے پہلے انہوں خلیفے بنا، انہوں خلیفے بنا، انہوں خلیفے بنا. ہوتے 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 سلسلہ ایسا چلتا 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 تم نا ایک پیر ملتا، ایک پیر ملتا جو اولو الامر منکم کو رہتا. کیا بولتے؟ اولو الامر منکم. اب اس کی اطاعت، اس کی اطاعت، اس کی غوث اعظم کی اطاعت، غوث اعظم کی اطاعت، امام محمد مہدی کی اطاعت، امام محمد مہدی کی اطاعت، حسن و حسین کی اطاعت، حسن و حسین کی اطاعت، مولا علی کی اطاعت، مولا علی کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت. اب ان سے محبت، وہاں تک بھی جیسا بولا وہاں سے محبت. اب یہ روٹ سے جانا، اب یہ روٹ سے جانا، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں دکھا ڈالیا ہمیں کیسا کرنا تو ہمیں وہ روٹ جانا. ہمیں روٹ چھوڑ کو دوسرے روٹ گئے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کس کے طرف سے ہونا؟ انعام اللہ کے طرف سے. پبلک نہیں بنا لینا. سو 4 جنے بیٹھ کو کوسے کی چور کو مرشد بنا ڈالا تو مرشد ہو جاتا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ دکھاؤ بندے بھی کیا بھی دیکھو چمبر رہتا نا، چمبر کیا کرتا؟ سو نہیں جوتے بھی چپل سیتا. سو چمبر کو لے جا کو ڈاکٹر بنا کو کووڈ سینٹر میں بٹھا لے تو ہو جاتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھ لو، جوتے سینے والا، جوتے سینا انہیں لے جا کو کون کی مر گئے بعد میں جا کو ٹاکے ڈالتا ہوں، ہاتھ کو ٹاکے ڈالتا رگان کے ساتھ سی ڈالتا. کیا سی ڈالتا ہے؟ رگان کے ساتھ سی ڈالتا. اچھا ہاتھ بھی رہتا تو ٹنڈا ہو جاتا. ایسا یاد رکھ لو، جب بھی جو بھی جیسے بھی کیا بھی کرے کر کو بولے تو نہیں، برابر نسبت سے کرے تو برابر سیکھتے. سو نسبت نہیں سو نہیں کرے کر کو بولے تو اپنے رگان کے ساتھ اپنے سی لیتی، اپنے رگان کے ساتھ اپنے سی لیتی، بعد میں چیختی. بہت سے مرشد آنے کو کون کی مرشد بھی کیا کی املا کر کو سیدھا چلے گا انہیں کالا پیلا ہو. بہت جنے نہیں ذرا کرے کہ نہیں کیا کرتے ہیں، الٹا مارتا ہے، الٹا ماریا کہ نہیں کیا کو تو سیدھا پورا یوں چل جاتا. اس کے واسطے وظیفے کرنا، اسے طاقت قوت تیار کر لینا. کیسا جنگ کو جانے سے پہلے اسلحہ ہونا. نہیں دیکھی پکچر تو دیکھتی نا سب جنے، نہیں کون تو مارنا کر کو بولے تو ایکسرسائز کرتا ہے، باڈی بناتا ہے، بھاگتا ہے، کودتا ہے. ملٹری والے بھی کیا کرتے ہیں؟ فل ایکسرسائز کر کو باڈی بنا کو بعد میں کیا کرتے ہیں؟ اسلحہ بنا لے کو بعد میں کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد جاتے سو جنگ کو. یہاں دیکھے تو جنگ شروع ہو گئے. سو جنگ شروع ہو گئے. سو گدیاں کے اوپر جا کو آسان یہ لے لگاتی کر کو، کیا لے لگاتی کر کو؟ تلوار لے لگاتی کھڑو بھی کر کو. اب انہیں جا کو لے لگا تک انہیں چھوڑ رہا ہے. نہیں وہ سب چیزاں مرید کر کو بولے تو سب چیز ریڈی رکھ، سب چیز ریڈی رکھنا. یہ سب چیزاں ریڈی رکھے تو
ہمارا کامیابی رہتی سو سبا کو تو اچھے چلے گئے سبا گئے سال گئے بار غنی مرشد تھے تمہارے ساتھ تھے نہیں غنی مرشد تھے پیرانی ماں تھے کون کچھ تھے ساتھ میں یہ سال نہیں سوچ کو دیکھو گئے سال تھے آج نہیں وہ ذرا دیکھو کیا بھی گارنٹی نہیں ہے کس کی بھی مولا علی فرماتا نہیں ایک سلام پھر کو دوسرے سلام کی بھی گارنٹی دیتا نہیں ایک سجدے سے اٹھ کو دوسرے سجدے کو جاتوں کی نہیں کی گارنٹی اب ویسا مشکل کشا ایسا رہا تو یہ کون سے ہمارے تمہارے جیسے آدمیاں یہ کون سے ہیں تمہارے ہمارے جیسے آدمیاں اس کے واسطے ذرا فکر کر کو یہ سب چیزیں کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے ذرا وظائف کرو بہت کما لیے بہت کر لیے کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کون سے بلڈنگاں بن رہی وہ کون سے چیزاں بن رہی کیا بن رہی بیٹھا تو آدھے گھنٹے کا وظیفہ زیادہ نہیں آدھا 1 گھنٹے کا وظیفہ دیکھو وہ ڈالتے ہی آدھے گھنٹے میں دوسرے بھائی کون رہتے ہیں اب کیا بولنا ان کے سامنے مرد بنے تو مرد بنے وہ کیا مرد بنے کی سمجھ میں نہیں آیا نہ وہ سیدھا ہمارے مرشدان تو اللہ عالم وہ ذرا اللہ ماشاء اللہ ذرے باقی کے تو ہم نہ معلوم ہی نہیں مرشد کا ہے اسے پرسوں ذرا تم نہ غسل کے طریقے منڈنے کے طریقے بھیجا سو وہ تو بھی ذرا سیکھ لیں کر دیکھے جاندے وہ نہیں وہ کی کر کو بولے تو وہ خالی یہ سب نہیں سکھائے کر کو بولے تو خان خایا میں الٹا جناتا بھرالے کو رہتا سو اس میں کیا ہے انٹرسٹ کہیں کو نہیں آتا کر کو بولے تو اللہ کے رسول کی بڑی معرفت انسان کو اگر ناف کے نیچے کے بالا یا بغل کے نیچے کے بالا پاکی میں نہیں رہا تو اسے اللہ تعالیٰ بولتے نہیں غوث پاک پنجتن پاک اللہ پاک نہیں یہ پاک چیزاں کے نزدیک ناپاک چیزاں نہیں آتے پہلے جسم کے اندر پاک رہا تو آدمی کیا رہتا فریش رہتا ہے اسے ایک تمنا جاگتی ہے اللہ کی طرف کھڑنے کے واسطے وضو میں رہا تو نماز کی عادت پڑتی ہے نہیں یہ سب چیزاں اگر نہیں ہے اگر کو بولا تو کیا ہوتا ہے شیطان آئی ویسے بھی اب بہت سے آدمیاں کہیں کو ذکراں کو نہیں آتے سو اب تمہارے بچے کی چیز بھی کہیں کو نہیں آتے ذرا جنہیں رہتی نا کی کر کو بولے تو آدھا ناپاکیچ رہتی اب ان کو خوف ان کو انٹرسٹ نہیں ان کو بیٹھنے چاہ کو سامنے کیا ہے ان کو خوف ہو جاتا سامنے دکھنے ہمارے سبھی خوف آتا انہوں سب بھاگتے اس کہیں کو یا ان کے دلان ناپاک ہیں یا ایمان ناپاک ہے نہ ان کے یا تو یہ کیا بولتے ہیں ان کے جو ظاہرات ہیں جو عملات ہیں وہ عملات ناپاک ہیں اس کے واسطے ان کی صورتاں دکھانے کے واسطے انہوں شرماتے سو اصل میں غلطی ایسی رہتی سو بہرکیف اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمان دے اللہ تعالیٰ سب کو شریعت محمدی طریقہ غوث اعظم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمان دے بہرکیف شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کون جس کی تمہیں کندوری کی فاتحہ پور کی فاتحہ خوشوں کو مناتی نہیں کئی کے واسطے وہ خزانے کی سٹوری سنتی نہیں کوسا سننا ملتا خزانہ گرتا ہے یہ گرتے ہی کیا ملتا ہے تو کیا ملتا وہ اس کے اوپر ملتا اب وہ خالی خزانے کی سٹوری سنیا کہ نہیں اسے معلوم ہے کہ بیچارہ کو بیچاری کو خوشوں کو پوریاں پکا کو انہیں کندور یہ پکا کو وہ چھنڈیاں وہ دال کو پریشان کر دال کو لے لگا کی کر کو بولے دولت کی بات ہے نا کیا بات ہے جو دولت کی بات نہیں خزانہ ملتا ہے بہن اب وہ خزانے کی بات رہا تو سب جنے کرتی یاد رکھ لو جیسا وہ خزانے کی بات ایک کون سی کی کتاب میں لکھو ہی وہ کیا بھی حدیث کی کتاب نہیں ایک روایت ہے ایک کہانی ہے بہرکیف کو ان کی بزرگاں لکھ ڈالے ہمیں جو ذکر میں بیٹھتی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ جو ذکر میں بیٹھتا انہیں احد کے پہاڑ بتا اگر کوئی شخص دنیا کی دولت احد کے پہاڑ بتی دولت انہیں بانٹ رہا ہے احد کے پہاڑ بتی دولت بانٹ رہا ہے بانٹتا وہ کتنا بڑا پہاڑ پوری زندگی بانٹیا تو بھی جتنا بانٹیا 50 سال 100 سال 150 سال 200 سال حتیٰ کہ حدیثہ میں آتا ہے کہ سب سے بڑے نبی جس کی عمر سب سے زیادہ ہے جیسا آدم علیہ السلام کی عمر 3000 سال تھی آدم علیہ السلام کی عمر 3000 سال تھی کوئی روایتہ میں 1000 سال تھی بیٹ میں سب سے زیادہ عمر رکھنے والے ان کی ساری زندگی اگر کوئی شخص ان کی عمر میں کھڑ کو پوری زندگی کھانا پینا چھوڑ ڈال کو اٹھا کو 2 ہاتھ سے اگر انہیں سننا بانٹ رہا ہے بانٹ ڈال کو 1000 سال کے بعد انتقال ہوگا مرگا اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر میں انہیں کچھ لمحے وہ بھی رسول اللہ کیا بھی بولے نہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ لمحے صدق دل سے اگر انہیں بیٹھ گا تو وہ 1000 سال کا سونا بانٹنے کی عبادت کا ثواب اسے خالی بیٹھنے والے کو ملتا کیا اب یہاں بہت جنے سوچتے رہیں گا یہ کام نہیں سو دھندا نہیں سو غریباں بیٹھتی کر کو
اللہ اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھنے والا غریب بھی فقیر نہیں ہوتا. بیٹا یہ سبھی فٹ پاتھ کی معرفت چھوڑ, جو اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہے انہیں احد کا پہاڑ صدقہ دے کو بیٹھ رہا سو. کیا بیٹھ کو؟ صدقہ دے کو بیٹھ رہا سو. جو ذکر میں بیٹھ رہا ہے انہیں معمولی انسان نہیں, انہیں جا کو وہاں جا جنگا لڑ ڈال کو انہیں مجاہد نہیں ہوتا سو. خدا کی قسم 70 شہیداں کا ثواب ملتا سے ایک ذکر میں بیٹھتے. کہتا 70 شہیداں کا ثواب. یہاں تک بزرگان دین فرماتی کہ یہ ایک محفل ذکر, یہ محفل ذکر انسان کے 10 لاکھ, کہتے 10 لاکھ کفر کی جس کے پر اللہ تعالیٰ اس کے پر کفر لازم کرتا لیا, جہنم لازم کرتا لیا, وہ کفر کی محفلوں سے یہ اگر محفل ذکر میں بیٹھ کا تو 10 لاکھ کفر کی محفلوں کا کفارہ کرتا. 10 لاکھ کفر کی محفلوں کا کفارہ کرتا ہے یہ ایک ذکر میں بیٹھنا. کہتے ذکر میں بیٹھنا ہے, یہ ایک ذکر میں بیٹھا تو 10 لاکھ کفر کی محفل کا کفارہ. یہ کرامت رہتی, یہ اس کے اندر طاقت رہتی سو, یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ موجودہ رکھا سو. اللہ کا ذکر وقتی طاقت رکھتا سو. اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا. کس کے؟ دلوں کو. یہ دل ایسی چیز ہے ہمیں کہتا بھی ہے نہیں, دلوں کو اطمینان اور سکون. جس کا دل اطمینان اور سکون کا ہوگا اسے بولتے سو ولی, اسے بولتے سو مومن, اسے بولتے سو مومن. نہیں تو پریشان دلاں, پریشان والوں کو اسے مومن نہیں بولتے, مومن نہیں بولتے. برکت امام جعفر صادق علیہ السلام کون؟ جو ہمارے ادمیہ میں کیا ہے, خالی سننے کی ہیرے کی سٹوری بولے تو وہ فاتحہ کرتے سو, نہیں خزانے کی سٹوری بولے تو وہ فاتحہ کرتے سو. بہرکیف اس کا کیا بھی انکار نہیں کرتا, کی کر کو بولا تو انکار کرے تو وہی بہت بڑا فتویٰ. مگر حقیقت میں اس کو سمجھنے کا انداز کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو یاد رکھ لو ایسا نہیں تو ویسا, ایسا نہیں تو ویسا. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اسے خزانہ دیتا ہے, اسے خزانہ دیتا ہے. وہ خزانے کا نام وہ خالی ہیرے جواہرات نہیں, وہ خزانے کا نام اللہ اس کے رسول کی اور اہل بیت کی محبت سب سے بڑا خزانہ. کون کیا کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھے گئے, بہت غریب ہوں یا امام, میں تمہارا ماننے والا, میں تمہارا چاہنے والا, مگر میری بہت تنگ دستی, میرے پاس کھانا نہیں ہے, میں بہت فاقے میں چل رہا ہوں, یا امام کہتے مجھے پیسے دیو, عطا کرو, کہتے بھی دنیا کی دولت عطا کرنے آئے. انہوں بولتی, امام بولتی کہتے تیرے پاس ایسی چیز ہے, تو وہ ایک چیز مجھے دے ڈال, ایک چیز مجھے دے ڈال. میں اب اشارہ کرتا ہوں, یہ احد کے پہاڑ کو اشارہ کرتا ہوں, یہ مدینے کے پہاڑوں کو اشارہ کرتا ہوں, یہ سارے مدینے کے پہاڑاں سننے کے ہو جانا, اور سمندر کو اشارہ کرتا ہوں, وہ سمندر چاندی ہو جانا, وہ سمندر چاندی ہو جانا, اور سمندر کے اندر جتنی بھی مچھلیاں ہیں وہ ہر مچھی کے منہ میں ایک ایک موتی آ جانا. میں تجھے اتنا دیتا ہوں, کیا دیتا ہوں؟ اتنا دیتا ہوں تجھے, مگر تیرے پاس سے وہ ایک چیز ہے وہ مجھے دینا. انہیں بولتا ہے میں فقیر, میں غریب, میں کھانا نہیں, پھٹے کپڑے, ایک دن کھایا تو ناشتہ, دوسرے دن ناشتہ نہیں کھا سکتا, ایک دن میں کھایا تو 2 دن نہیں کھاتا. میرے پاس کیا ہے امام؟ پھٹی ایک کوڑی بھی نہیں ہے. نہیں, تیرے پاس وہ ایک چیز ہے. کیا ہے چیز؟ کر بولے دیکھ, میرے باپ میرے جد علی کی ولایت کی محبت, علی کی ولایت تیرے دل میں ہے, اہل بیت کی محبت تیرے دل میں ہے, وہ مجھے دے ڈال. سوچا ارے اتنی قیمتی کیا, احد کا پہاڑ وقت پورے سننے کے ہو جا رہی, چاندی ہو جا رہا ہے, پتے ہو جا رہی, یہ ہو جا رہا, وہ ہو جا رہا ہے. ولایت علی کی محبت رکھنے والا, اہل بیت کی محبت رکھنے والا کا انعام ایسا ہے کیا بولے تو انہیں بولتا ان کا صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کا, یا امام سب کچھ پوچھو, جان پوچھو جان دیتا ہوں, مال پوچھو مال دیتا ہوں, اولاد پوچھو اولاد دیتا ہوں, سب کچھ دیتا ہوں, مگر ولایت نہیں دیتا ہے. بولے خدا کی قسم اس سے بڑا دولت مند دنیا میں ہوچ نہیں سکتا. یا امام جعفر صادق بولی سو. کون بولی سو؟ اب امام جعفر صادق بولے نہیں, تمہیں کندوری کی نیاز کرے تو برلاتی ہے, اگر نہیں کرے تو میرا دامن تمہارا ہاتھ قیامت میں. وہ زبان سے بول کو انسو جو ولایت علی رکھتا ہے, جو اہل بیت کی محبت رکھتا ہے, انہیں سب سے بڑا دولت مند اس کائنات کے اندر کہے, سب سے بڑا دولت مند اس کائنات میں کہے. اب کی وہ بات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کی بات میں, کیا چارہ نے آٹھا نے جیب میں نہیں پڑ رہی. کو یاد رکھ لو اتنا دولت مند. امام خوش ہو گئے, امام کی بات سن کو صحابی خوش ہوا, امام کو پوچھا امام دلیل
امام دلیل میں دولت مند ہوا سو، میں دولت مند ہوا سو دلیل کا وقت آنے پر تجھے معلوم ہو جاتا ہے، وقت آنے پر تجھے معلوم ہو جاتا ہے، وقت آیا انتقال ہوگا، قبرستان میں لے جا کو کیا کرے. وہ زمانہ ایسا تھا، اتنی شدید دشمنی تھی اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ، یہودی نصارہ اور ساتھ ساتھ میں ہمارے منافق کون سی کی جہاد میں گیا، جہاد میں جا کو انہیں شہید ہوگا. شہید ہونے میں ان کی گنتی نہ ان میں ہوئی، شہید ہونے میں نہ گنتی مسلمانوں میں ہوئی نہ آکو یہودیاں میں ہی. اب جنگ ہوا اس وقت آکو یہودیاں جیت ڈالے، دیکھے کم تھے مسلمان، اب ان کو دیکھے کیا کرے، سب بھی لے جا کو یہودیاں کے قبرستان میں جا کو دفن کر ڈالے. یہودیاں کے قبرستان میں یہ انسان کو دفن کر ڈالے، جا کو دفن ہوگا. جیسا دفن ہوگا فرشتے آئے، من ربو کا من دینوں کا. یہ شخص محمد مصطفیٰ اس رجل کے بارے میں، حق رجل کے بارے میں کیا بنتے تھے، کیا بولتے تھے، تینوں جواب آگے سوال آندیا، سب کچھ ہوگا. بعد میں دیکھے آجو باجو دیکھے کر کے بولے تو پورے انگار میں جل رہی. فرشتیاں کچھ نہیں، نو سبھی کون نو بولتے ہیں دیکھو یہودیاں کے اندر تمہیں جنگ کرے، جنگ کرنے کے بعد تمہیں شہید ہو گئے، مسلمان کون بھی نہیں تھے دفن کرنے کے واسطے، یہودیاں لے لگا کو یہودیاں کے قبرستان میں تم نہ بھی دفن کر ڈالے. اب یہ سبھی کون، انہوں سبھی کو تو انہوں سب یہودیاں کون، پورے یہودیاں، یہودی نصارہ، انہوں سبھی اللہ تعالیٰ اللہ کے عذاب میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو دن رات عذاب دے رہا کر کو بول کو چلے گئے. دیکھے خبر ان کی کشادہ ہوگی، آرام سے سو رہی، سوتے کے ساتھ ان کی جنت کے کھانے پینے کپڑے سب آ رہی. مگر دیکھے کر کو بولے تو آجو باجو خبراں سے چیخاں، چلانا، کرکراہٹ کی آوازاں، چیخاں، ایسے چیخاں، برے چیخاں. وہ چیخاں کہتے ہیں ہمیں کتا کی طرح رویا تو دماغ خراب ہو جاتا نہیں، کون بچے روئے تو زور سے رویا، ایسے برے چیخاں آتے رہتی. ان کی جو خبر کی نیند رہتی ہے وہ نیند میں خلل ہو جاتا. کیوں تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت میں کوئی مرتا ہے، انہیں اصل میں مرتا نہیں، انہیں شہید رہتا، انہیں خبرہ میں زندہ، انہیں کھاتا پیتا ہے، سب کچھ رہتا ہے. انہوں حضرت اٹھتی دیکھتی خبر میسج پورا ہو رہا سی، دیکھتی آجو باجو دیکھتی، جس خبر کے اوپر نظر ڈالتی اس خبر والے کی پوری عذاب کم ہوتے رہتا. ایسا یہ خبر کو نظر ڈالتی، دوسری خبر کو نظر ڈالتی، تیسری پہ ڈالتی، چوتھی پہ ڈالتی، پانچویں پہ ڈالتی. ایسا جو قبرستان کے اندر ہزاروں خبریں رہتی، ہر خبر کے پر کہاں سے آواز آتا ہے، یہ شخص نظر ڈالتی، وہ عذاب کم ہو جاتا، آواز بھی کم ہو جاتی ہے، سکون سے وہ رات سو جاتی. فرشتے آتی کی کر کو بولے تو اب انہوں جنت والے نا، فرشتے آتی آئے بات پوچھتی کیا یہ آوازاں نہیں آ رہی نا، کیا ہوگا کر کو بولے تو بولتی کہ تمہیں آکو ان گنہگاروں کو تمہاری دولت میں سے اللہ تعالیٰ، کون سی دولت میں سے تمہاری دولت میں سے اللہ تعالیٰ، ان تمہارے نیکیوں میں سے اللہ تعالیٰ نیکیاں نکال کر ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ایمان پر قبروں میں سے لا کر ان کو جنتی بنا دیا. انہیں پوچھتی میری کیا نیکی، میری کیا دولت تھی. بولتی جس وقت امام نے فرمایا، زمانے میں جس وقت امام نے فرمایا کہ تمہیں ولایت علی تمہارے دل میں ہے وہ دے ڈالو، تمہیں بولے سب کچھ دے، تم ولایت علی نہیں دیتا، اور امام نے فرمایا سب سے بڑا مالدار تو ہے کو بولے تو امام کا وہ قول تھا کہ تمہیں اتنے مالدار ہی ہزاروں جہنماں کو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم واجب کر ڈالیا، تمہاری نیکیوں کی مالداری سے وہ پورے ہزاروں کے ہزاروں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجتا ہے. یہ چیز اہل بیت کی محبت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو صداقت تھی اور ان کا جو علم تھا، جو عمل تھا، سب سے دنیا کے پہلے سائنٹسٹ، کیمسٹ، ڈرگسٹ سب کو بولا تو وہ ڈرگ مارنا نہیں، میڈیکل میں بنانے والے، ویکسین انوینٹ کرنے والے، دنیا کے سب سے پہلے جتنے بھی کائنات میں آج سائنٹسٹ ہیں، آج کرنٹ بنانے والے ہیں، آج گاڑیاں بنانے والے ہیں، آج پلینا بنانے والے ہیں، ہر کوئی علم زمین سے لے کو آسمان تک، زمین کھودنے سے لے کر سمندراں کی تہ تک جانے کے واسطے، چاند کے اوپر جانے کے واسطے، ہر چیز سے گھوڑے سے لے کر گاڑی تک بننے کے واسطے جتنے بھی علم کے اندر جتنے بھی سائنٹسٹ گزرے اس زمانے کے اندر، خدا کی قسم امام جعفر صادق علیہ السلام
جتنے کو مسجد نبوی میں بیٹھ کو امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھاتے، جتنے بھی پڑھاتے، ہر سال میں امام جعفر صادق علیہ السلام 30 ہزار غوث بناتے گتے. کیا بناتے گتے؟ غوث. یہ غوث ایک طرف بناتے اور 30,000 سائنٹسٹ بناتے گتے. 30,000 دین کی بھی دولت لے کو جاتے، دنیا کی بھی دولت لے کے جاتے. جتنے بھی کائنات کے اندر ہیں وہ سائنٹسٹ کے اس کے اوپر کے استادہ کے اوپر گئے تو سب سے آخری میں امام جعفر صادق جاتا. سب سے آخری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں پڑھنے والے آج کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر، یہ تمہیں ویکسین کو مرجاری نہیں، یہ ویکسین کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنے کے واسطے تمہیں کون فائنڈ آؤٹ کر کو دیکھ کو اس کا استاد دیکھے کر کو بولے تو سیدھا گیا کہ نہیں امام جعفر صادق کچھ ملتا سو، امام جعفر صادق علیہ السلام کا نچ ملتا سو. یہ کون اینسٹائن ہے، یہ کون یہ کرنٹ بنانے والا، یہ کون یہ ٹرین بنانے والا، جتنے بھی تمہارے انوینشنز رہیں گے خدا کی قسم ہر انوینشن جا کو کہاں ملتا، آخری میں استاد کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. پوری کائنات کے اندر حتیٰ کہ یہودی نصارہ ہر جنا بھی بولتا ہے کہ یہ کائنات کے اندر اگر کوئی دنیا کے اندر گزریا ہے وہ ہمیں جسے خدا مانتی، ہماری سائنس میں ہمیں کسی بھی خدا نہیں مانتے، ہمیں ناستکا، ہمیں کسی بھی خدا نہیں مان سکتی کر کو بولا تو سائنٹسٹ کبھی بھی خدا کو مانتا نہیں، انہیں ناستک رہتا سو. مگر خود سائنٹسٹ بولتی ہیں اگر ہمیں ماننے گئے تو امام جعفر صادق کچھ مان سکتے سب خدا کی کر کو بولے تو سائنس کو بنانے والے امام جعفر صادق. حتیٰ کہ وہ علم نجوم، ستارے کا علم، عمل کا علم، ذکر کا علم، ہر طریقے کا کون سا علم سرکار امام جعفر صادق کے پاس نہیں تھا. قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، ستاریاں کا، زمین کا، آسمان کا، جنات کا، جو کچھ بھی ہے، جیسے عملات ہو، جیسے موکل کو پکڑنے کا، چھوڑنے کا، کرنے کا، سب امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے پاس سے پورے علم نکلے. امام جعفر صادق کے پاس سے علم نکلے. ان کے بیٹے کون تھے؟ امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، جو علم کو کھولنے والے. اب جب علم کو کھولنے والے کا بیٹے کا کیا انداز رہے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی انداز ایسی تھی، اور یہاں تک خالی دنیا کے علم میں نہیں، دنیا کو بڑھانے میں نہیں، یہاں تک قرآن کے اندر کی حکمت اور ساری کائنات کے اندر جتنے بھی اس وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر عالمات ہیں، جیسا امام ابو حنیفہ، ویسے علم والے حتیٰ 2 لاکھ حدیثاں ہی گتے، 2 لاکھ حدیثاں ہی. جب امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت ان کا نام، اگر انہوں حدیث لکھتے، حدیث ملتی تو کیا کرتے، انہوں حدیث لیتے، پڑھ لے کو کیا کرتے، استخارہ کرتے. استخارہ کیا کرتے؟ رات کو وضو بناتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، سو جاتے. سونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے، خواب میں آ کو اشارہ کرتے یہ حدیث صحیح ہے کہ بولتے تو حدیث لکھتے. کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ، جس مسلک میں ہمیں ہی حنفیہ وہ مسلک والے. ویسے امام اب کتنے لاکھ حدیثاں لکھے تو کتنے بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی رہی گا، کتنے لاکھ بار ہوئی رہی گا زیارت. حتیٰ کہ 10 لاکھ حدیثاں گتی. ہمیں چھوڑو 2 لاکھ کی بات کریں گے، 2 لاکھ بار اگر رسول کو دیکھنے والا کتنا بڑا معتبر انسان رہے گا. کتنے بار 2 لاکھ بار دیکھنے والا ویسے معتبر کتنے بڑے انسان رہے گا. کیا علم رہے گا ان کے پاس، کیا معرفت رہیں گی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، کتنی بڑی یہ رہیں گی. کوئی دنیا کے اندر سمجھ نہیں سکتا ان کا مقام. اتنا بڑا مقام رکھ لے کو انہوں کیا فرماتی، 70 سال کی عمر رہتی ہے، 70 سال کی عمر رہتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاتے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام بولتی تمہیں بہت بڑا کام کر رہی نا، بہت بڑا کام کر رہی، بہت بڑا علم کر رہی نا. میرا ایک سوال کا جواب دیو گتے. انہوں امام حضرت ابو اعظم ابو حنیفہ پوچھتی یا امام پوچھو کیا پوچھتا، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں دینے کے واسطے. جعفر صادق علیہ السلام پوچھتی دیکھو انکھیا میں پانی ہے، نمکین کئی کو ہے سو، نمک کا پانی کئی کو ہے سو، کانا میں کڑوا کئی کو ہے سو.
انہیں بولتے ہیں میں آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہیں کو ہے سو میں سوچاچ نہیں کر. اب مطلب کیا ہے, بڑا امام گیا تو بڑی چیز نہ رکھو. امام بولتے ہیں دیکھو انکھیاں کے اندر جو پانی ہے اللہ تعالیٰ نمکین کئی کو دیا ہے کو بولو تو انکھیاں کے اندر جو چربی ہے, انکھیاں ایک چربی کا لوتھڑا, اگر چربی کو اگر نمکین پانی نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ وہ آنکھ کو کیا ہو جاتی, وہ پورا اب تمہیں جو لوتھڑا رہتا ہے کس کا, انکھیاں میں جو لوتھڑا یہ جو انکھی ہے اسے آنکھ کو ہمیں کیا بولتے ہیں, تو چربی. چربی اگر تمہیں محفوظ کرنا تو نمک کے پانی میں محفوظ ہوتی سو. نمک کے پانی, اگر نمک کا پانی نہیں ڈال کو تمہیں چربی محفوظ کرنے گئے تو کیا ہوتی ہے, گل جاتی ہے نہیں تو سڑ جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے, دوسرے پانی میں اگر اچھے پانی میں ڈالے, نمک نہیں ڈالے پانی میں, چربی ڈال کو دیکھو کیا ہوتی ہے, خراب ہو جاتے ہیں. اس کے واسطے نمک کے پانی میں اگر چربی ڈالے تو کیا ہوتی ہے, محفوظ ہو جاتے. تو امام فرماتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ انکھی کو نمک کے پانی میں اس لیے رکھا ہے کہ انکھی آنکھ کو چربی کا لوتھڑا اور وہ نمک کا پانی اس لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا اس کے واسطے کا. امام سنتی آج تک میری دماغ میں سمجھ میں نہیں آیا نا, یا امام ایسی علم ہم نے معلوم نہیں کر. کان میں کی ہے کہ کڑوا, کان میں کی کڑوا ہے, بولتی مجھے معلوم نہیں. بولتی اگر کڑوا نہیں رکھتا تو اندر کان میں جب سوتا تو انسان کیڑے آ جاتے, کیڑے آ جاتے, کیڑے اندر چل جاتے, دماغ کے اندر چل جاتے, سر کے اندر چل جاتے. اور اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کڑوا پانی اس کے واسطے لگا کہ کیسا بھی کیڑا اندر گیا تو وہ واپس نکل کو آ جاتا. امام کے پاس بیٹھے بہت فقہی مسئلے بھی پوچھتی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کوئی امام ٹکتا نہیں, نہ امام اعظم ٹکے نہ بڑے بڑے امامہ ٹکے. امام شافعی بھی شاگرد, امام ابو اعظم ابو حنیفہ بھی شاگرد. بعد میں نکل کو 2 سال ان کی خدمت کرے, جوتے اٹھائے, خدمت کرے, نکل کو آئے. نکل کو آنے کے بعد بیمار پڑے. امام جعفر صادق کے امام ابو اعظم ابو حنیفہ کے آخری دناں چل رہی. ان کے مریداں کو بلائے, مریداں کو بلا کو یہ تلقین کرے, پوچھے اتنا بڑا ذخیرہ ہے نا تمہارا, ذخیرہ ہے نا کتاباں کا, کیا کرنا. ان کے شاگرداں بولے یہ سبھی ذخیرہ چھوڑو میرے کتاباں کا, میری ایک وصیت لیو, ایک میری وصیت لیو. دیکھو میری عمر 70 پر 2 سال, اب میری عمر 70 پر 2 سال, یہ پہلے میرے ذخیرے میں لکھنا تمہیں لوگاں, میرے مریداں یہ میرا لکھنا. کیا لکھنا کر کو بولے تو یہ پوری زندگی میری 70 سال کی زندگی بیکار ہوگی, 70 سال کی زندگی بیکار ہوگی. کی بیکار ہوگی, تمہیں 2 لاکھ حدیثاں لکھے نا, 2 لاکھ حدیثاں لکھے نا, کی بیکار ہوگی. بولتی ہیں یہ ساری زندگی بیکار ہوگی اگر یہ 2 سال میں نسبت امام جعفر صادق کی نہیں کرتا تو میں بیکار ہو جاتا. یہ 2 سال میری عمرچ میری 2 سال کر کو لکھنا, کی کر کو حقیقت کا ایمان کی زندگی میں 2 سال جا. 2 لاکھ بار رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد بھی, 2 لاکھ بار رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد بھی خدا کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ 2 سال خدمت خانقاہ میں امام جعفر صادق کی کرنا وہ ایمان کی زندگی تھی, ایمان کی زندگی. بڑے بڑے امامہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے غلام, بڑے بڑے امامہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے غلام. ایک واقعہ ایسا تھا کہ امام کے سامنے منصور, اب یہ منصور کو خلیفہ منصور, اب جتنے بھی خلیفے اترے وہ کون سے خلیفے پکارتی ہیں اللہ عالم, ہمیں خلیفے پکارے بولو دنیا کے خلیفے, یہ دنیا کے خلیفے ہارون رشید, میمون رشید, منصور, انہیں بھی ایک بنی عباسی میں ایک خلیفہ آیا, ایک حکمران آیا. اب اس کے زمانے میں کیا تھا, امام کے پاس لاکھوں لوگ ملنے آتے, لاکھوں لوگ ملنے آتے. جب بھی حج کو جاتے, حج جانے کے بعد کیا ہوتا, مدینے کا آتے. مدینے کو آنے کو ٹائم وہ کیا کرتے, سب جنے کیا کرتے, سرکار کی زیارت کو خبر مبارک کے پاس جاتے ہی کیا کرتے, نکلتے ہی پہلے کیا پوچھتے, یہاں آل رسول کا ہے, آل رسول کا ہے. آل رسول کون تھے, امام جعفر صادق علیہ السلام تھے. لوگ کیا کرتے, جتنا ہجوم مکے کا رہتا مدینے کو آتا, مدینے کو آتے ہی کیا کرتے, زیارت نبی کے بعد زیارت آل نبی کرنے کی لوگاں کو ہجوم لگاتے. اب یہاں ہوتا کیا کر کو بولے تو حکمرانہ کو
مکے کو آئی مدینے کو آئے, مکے میں حج کر لے, مدینے میں رسول کی زیارت کر لے. اب سب جنے زیارت کرنے کے بعد میں بادشاہ, میں راجا, میری عزت کیا بھی نہیں نا. ہر آدمی بھی آل رسول کو جا کو ملتا نا, آل رسول کنے جا کو تحفے دیتا ہے, آل رسول کنے جا کو ہاں ان کو ملتا ہے, ان سے دعا لیتا ہے, سب بھی کرتا ہے. لاکھوں آدمیاں وہاں جاری نا, ان کی بات سنتی نا. میں حکمرانی کر کو بھی کیا ہے کر کو بول کو, ان کی ایک حسد دشمنی تھی, حسد دشمنی تھی. امام کے پاس گئے, امام کے پاس جاتے ملتے, لوگ ہجوم رہتا امام کے گھر کے پاس. تو ایک بار کیا کریا انہیں منصور امام کو بلایا, امام کو بلا کو کیا کریا, یہ اس کے عالم کو, مسلمان عالم کو رکھا, مسلمان عالم کو رکھو, کیا کریا امام کے ساتھ بحث کرنے کے واسطے چھوڑے. اب امام کے ساتھ بحث کر رہے ہیں کیا, دیکھو کبھی بھی یاد رکھ لو, امام جو ہوتا ہے وہ اصل میں دین ہوتا ہے. اب جو بھی ان کے ساتھ اگر کوئی جا کو کمپٹیشن کر رہا ہے, سمجھ لینا انہیں ناحق کے اوپر کر رہا ہے, انہیں ناحق. امام کبھی حق پر رہتا. اب باتاں چلتے 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 انہوں سوال کرے, انہوں جواب دیا, انہوں سوال کرتی, انہوں جواب دیتی, سوال کرتی, جواب دیتی. ہوتا 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 امام کے سامنے کھڑ کو بولتا, کیا تبھی ایک ایسی کرامت دکھاؤ کہ تم نہ ہمیں نبی زیادہ مانے, نبی زیادہ مانے. امام علیہ السلام یہ قالین کے پر بیٹھی, کس کے پر بیٹھی, یہ قالین کے پر بیٹھی. قالین کے پر بیٹھے رہے تو امام علیہ السلام کیا کرتی ہیں, اس کے اوپر شیر کا ایک نقشہ رہتا, قالین کے پر شیر کا ایک نقشہ ایمبرائڈری کر کو رہتا. امام علیہ السلام کے ساتھ باتاں کرتے کرتے کچھ گستاخی کرتا, گستاخی کرتے کے ساتھ کرامت دکھاؤ ہوتا ہے. امام علیہ السلام کیا کرتی ہیں, وہ قالین کو اشارہ کرتی ہیں جس کے پر بیٹھے رہتا, جس کے پر شیر کا نقشہ بن کو رہتا. نقشہ کر کو بولے تو ایمبرائڈری کر کو, تاگا, تاگے سے شیر کو سی کو رہتے, تاگے سے شیر کا ڈیزائن, جیسا ہمیں پھول پتے یہ ڈیزائن سبھی کرتے نہیں, یہ ڈیزائن سبھی ایسا شیر کا ایک ڈیزائن رہتا. امام علیہ السلام خالی اشارہ کر کو, اے شیر اللہ کے دشمن کو دیکھ لے کرتے, اے شیر اللہ کے دشمن کو دیکھتی. انہیں دیکھا دیکھا, ارے انہیں ہے سو ایمبرائڈری کا, ہے سو تاگے کا شیر. اب یہ تاگے کے شیر کو امام اشارہ کرتا ہوں, اے شیر اللہ کے دشمن کو دیکھ لے کری نا. انہوں کیا بول رہی سمجھ میں نہیں آ رہا نا, کان تبھی کب تبھی تاگے کو بولے تو تاگے کا شیر کیا تبھی کرتا کیا. دیکھتے دیکھتے اس کے دل میں خیال آیا تو وہ تاگے کا شیر تاگے میں سے نکلے کہ نہیں, باہر شیر بن گا. کیا بن گا, شیر بن گا. شیر بن کو کیا کریا, اس مرتد کو کھا لیا. سامنے منصور بیٹھا ہے, مرتد کو کھا لیا. کھانے کے بعد دربار کا ایک راؤنڈ ماریا, دربار کا ایک راؤنڈ ماریا. سب جنے پریشان, کیا رہے, تاگے سے شیر نکلیا, تاگا شیر بنیا, شیر بن کو انسان کو کھا گا. پورے دربار کا ایک راؤنڈ ماریا, راؤنڈ مار کو کیا ہوگا, پھر وہ پھر واپس جا کو شیر بن گا. کیا بن گا, تاگا بن گا. امام علیہ السلام دکھاتی, بولتی, اے منصور تو جس کے پاس یہ سب چیزاں کر رہا ہے وہ حجت خدا ہے, یہ ہمارے گھر سے دین بنیا. ہم وہ نسل سے آتے ہیں جس کو خدا کی قسم کن, جب اللہ تعالیٰ نے بولا کن بولا تھا, ہم وہ ہیں جو کن سے پہلے پیدا ہوئے, کن سے پہلے پیدا ہوئے تھے. انہیں منصور اٹھا کہ نہیں امام تمہیں کیا یہ باتاں کر رہے ہو, کن سے پہلے کوئی کائناتیش نہیں تھی نا, کن سے پہلے کائناتیش نہیں تھی نا. جب اللہ تعالیٰ کن بولیا تو تبیچ نہ یہ کائنات بنیس ہو, کن بولنے کے بعد فیکن کر کو بنیس نا. تمہیں کیا ہے, تمہیں خدائی دعوے کرتی سو, یہ مجھے ثابت کرنا نہیں تو قتل کر دوں گا. بولے تو کسے مانتا, انہیں بولے میں لا الہ کو ماننے والا. اب تیرا اللہ تعالیٰ کو ماننے والا کیسا مانتا ہے, بولتا میرا اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ الصمد. پوچھتی ہیں اللہ الصمد کیسا مانتا اس, تو بولتی ہیں میرا اللہ ہر چیز سے پاک. کیا چیز سے پاک, ہر چیز, صورت شکل ہاتھ پیر ہر چیز سے میرا خدا پاک. پھر امام پوچھتے ہیں اگر تیرا خدا ہر چیز سے پاک ہے تو آواز سے پاک ہے کیا, پوچھے کس سے پاک ہے. اب صورت بھی نہیں, شکل بھی نہیں, نہ پھیپڑے نہ باڈی, نہ اندر پھیپڑے, نہ یہ کچھ, ہر چیز سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ آواز سے پاک ہے نہیں, کیا کہ بولے میرا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک, آواز سے بھی پاک. آواز سے پاک رہا تو کن کیسا بولے گا, آواز سے پاک رہا تو کن کیسا بولے گا.
اب انہیں پریشان، اس کے جتنے بھی دربار میں بیٹھی آدمیاں پورے پریشان، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں رکھتا، پھر بولا کیسا کن، پھر بولا کیسا کن، پریشان ہو گئے، بولے ہاں تمہیں سنا تو ہم تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب ہمیں زیادہ سوچت ہمیں کافراں ہو جاتی ہیں، کافر کیا ہوتا، مرتد کیا ہوتا، منافق کیا ہوتا، منافقاں کی ایک سوچ کہ انہیں اپنے آپ کو مومن سمجھتے، ہم بولتے ہیں، امام بولتے ہیں، یاد رکھ لے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجید میں کن لفظ استعمال کرنے کے اپنے اوپر دال کو بولا، وہ حقیقت میں وہ زبان اللہ کی نہیں، وہ زبان میرے جد مولا علی مشکل کشا کی ہے، اس لیے میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لسان اللہ کہا، ان کو لسان اللہ تعالیٰ کی زبان کہا، کیا کہا، اللہ تعالیٰ کی زبان کہا۔ اس زبان سے جب کن نکلا، جب یہ دنیا بنی، یہ دنیا نے کہا فیکن، ہم اس جد کے اولاد ہیں، ہم نہ سکھاتا کیا دنیا بنانے، تاگے سے شیر بنانے، شیر سے انسان کھانا، انسان کو پھر تاگا بنانا، ہم نہ سکھاتا کیا اب منصور اللہ کیا کرتا ہے، منصور کیا کرتا ہے، کیا کرنا، اب آدمیاں کے سامنے شو مارنے کے واسطے امام اچھے ہی نہیں بول کو بھیج دے، پھر بھی دل میں ایک حسد تھا، دشمنی تھی کہ ہر جگہ امام علیہ السلام آتے، ان کو بے عزت کرنے کی جگہ انہیں کیا کرتا، انہیں خود بے عزت ہو جاتا، انہیں ذلیل ہو جاتا، کی کر کو بولو تو عزو منتشاؤ تو ذلو منتشاؤ، عزت دینے والا ذلت دینے والا کون، اللہ، اصل میں اللہ نہیں، وہ محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ نہیں، وہ مولا علی مشکل کشا، ٹھیک ہو، تو اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولو الامر منکم دکھا ڈالا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ دکھا ڈالا کہ نسبت میں اگر تمہاری محبت ہونا، اطاعت ہونا، عبادت ہونا، تو خدا کی قسم ان سے کرے تو ان سے عبادت، تمہیں امام جعفر صادق سے کرے تو اصل میں تمہیں علی سے کر رہی، تمہیں علی سے کر رہی تو نبی سے کر رہی، سو تمہیں ان کو چھوڑ ڈال کو میں کسے کی کرتوں کو تو کہاں سے کرنے ہوتا۔ یاد رکھ لو تمہاری نماز کے اندر بھی اہل طریق شریعت والے کا چھوڑو، ہم نہ رکھو، اب ان کا بحث کرے تو ان کے دماغ آنچ کہاں کی رہتی، اب نماز میں دیکھو روایتہ میں آتا ہے، حدیثہ میں آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر نماز دو رکعت دیا، ہر نماز دو رکعت دیا، فجر کی 2 دیا، ظہر کی 2 دیا، عصر کی 2 دیا، مغرب کی 2 دیا، عشاء کی 2 دیا، پڑھتی کتنی ہمیں ظہر کی 4 پڑھتی، عصر کی کتنے پڑھتی ہیں 2 دیا نا اللہ تعالیٰ، 4 کی پڑھ رہی، مغرب کی کتنے پڑھ رہی 3 پڑھ رہی، 2 دیا 3 پڑھ رہی، عشاء کے کتنے پڑھ رہی 4 پڑھ رہی، کی وہ دیکھو ظہر میں بھی ہمیں پڑھتی ہیں 2 رکعت پڑھتی ہیں، 4 رکعت پڑھتی ہیں، 2 رکعت میں کیا کرتی ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ پڑھتی، سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ پڑھتی، اتحیات بیٹھ کو 2 رکعت کے بعد میں ہمیں خالی سورہ فاتحہ پڑھتی، کی ضم سورہ نہیں پڑھتے اس فرض نمازہ میں یاد رکھو، بہت جنے فالٹ کرتی ہیں، فرض نماز میں کبھی بھی اگر 2 رکعت کے اوپر نماز رہی تو اتحیات کے بعد جو بھی رکعت پڑھ رہی خالی الحم پڑھنا سو، کیا پڑھنا سو، خالی الحم پڑھنا سو، تمہیں ضم سورہ نہیں پڑھنا، امام بھی کبھی نہیں پڑھاتا، عشاء میں بھی جا کو دیکھو امام صاحب نہیں پڑھاتے، مغرب میں بھی جا کو دیکھو امام صاحب نہیں پڑھاتے، نہیں ظہر میں تو کیا بھی پڑھاتے نہیں، بس ظہر کی بات کرو نا کو تمہیں، نہیں ظہر میں نہیں پڑھاتے، تو کئی کو نہیں پڑھاتے، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اللہ تعالیٰ ہر نماز 2 رکعت دیا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ مجھے حکم کریا کہ ظہر کے 4 ہوندے، عصر کے 4 ہوندے، مغرب کے 3 ہوندے، عشاء کے 4 ہوندے، یا اللہ یہ کی تو ایکسٹرا کر دیا، بولتا اے حبیب تیری جو عبادت ہے، تو جو نمازاں پڑھتا تھا، تو ریگولر جو نمازاں پڑھتا تھا جس کے پر تجھے بہت پسند تھی، تیری نفل عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل عبادت، کبھی بھی رسول اللہ سنت کر کو بولتے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیت کرتے تو 2 رکعت نفل
امت والے 2 رکعت سنت بولنا سو، رسول کو سنت نہیں آتی، رسول کو سنت نہیں ہے سو، امت کو سنت ہے سو، رسول کو خالی نفل ہے سو۔ حدیثہ میں بھی سنت کا کام بھی حکم نہیں ہے، یا تو فرض ہے یا تو واجب ہے، یا کر کو بولے تو فرض بھی واجب ایک ہی چیک دکھاتا، قرآن اور حدیث میں فرض اور واجب ایک ہی چیک کو بولتے سو، فرض اور واجب ایک ہی چیک بولتے سو، یا فرض و واجب ایک ہی چیک ہے یا تو نفل ہے، دوسرے کوئی نمازاں ہمارے حدیثہ میں قرآن میں موجود نہیں۔ اب عشق رسول میں اللہ تعالیٰ یتا سرساز ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے نبی تیری جو نفل ہے، تیری نفل میرے فرض کے ساتھ ملا، تیری نفل میرے فرض کے ساتھ ملا، اب ظہر کو 4 بنا، 2 کی جگہ 4 بنا، یہ تجھے ساجتا کی۔ اصل میں دیکھ لو یہ جو نماز تھی پہلے سے بھی تھی، یہ جو 2 فرض تھی آدم کو بھی تھی، موسیٰ کو بھی تھی، عیسیٰ کو بھی تھی، ابراہیم کو بھی تھی۔ معراج میں رسول خدا یہ حکم نہیں لائے، یہ جو نمازاں کے اندر تم نہ 2 ایڈیشن لے لگا کو کرے، ظہر میں 2، عصر میں 2، مغرب میں 1، عشاء میں 2 جائے، یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم الہی کی طرف سے یہ ملائے سو نماز میں ملائے سو کی۔ معراج کو جانے سے پہلے 2 رکعت پڑھائے تھے رسول اللہ، جب معراج کے بعد آئے تو ظہر کیا ہوئی؟ 4 رکعت ہوئی۔ کتنے رکعت ہوئی؟ 4 رکعت ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی یہ جو میری نفل عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے میری محبت میں اسے تم نہ فرض قرار دیا سو۔ کس کی؟ اگر نفل عبادت رسول کی ادا کو اللہ تعالیٰ فرض قرار دیتا ہے، ادا کو فرض قرار دے رہا ہے، رسول کے خون کی محبت کو کیا کرنا؟ ادا کو ایسا کریا تو خون کو کتنا محبت کرنا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرا ہے؟ ظہر میں 2 ملا ہے، اور ملا کو کیا کرے؟ میرے اور خدا کے بیچ میں ذرا اللہ اللہ، نبی نبی، کچھ رنا نہ فرق ہے، برابر ہی نہیں ہو سکتی نا۔ اللہ اللہ، ہمیں اہل سنت والے، اہل سنت میں کیا ہے؟ اللہ کو اللہ سے ماننا، نبی کو نبی ماننا، نبی کو اللہ بولا تو بھی نہیں چلے گا، علی کو نبی بول ڈالے تو چلے گا، ہمیں اللہ کے غلام نبی، نبی کے غلام علی کر کو بولنا نہیں، نبی کے غلام علی کر کو بولنا، اس کے اندر ہمیں ملاوٹ نہیں کر سکتے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اللہ اور نبی کے بیچ میں کچھ فاصلہ رہنے کے واسطے تمہیں اس میں ضم سورہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ یہ 2 رکعت میں خالی سورہ فاتحہ پڑھو، 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس میں فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے، یہ جو ہیں نبی کے دیے ہوئے، یہ نبی کے دیے ہوئے۔ اب ہر مورخ بھی، ہر حدیث لکھنے والا بھی، ہر دماغ رکھنے والا بھی، نہیں رکھنے والا بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 2 رکعت یہ ملے سو، یہ 2 رکعت فرض میں نبی کے ملے سو۔ جب ملے تو ہمیں نیت کیسی کرنا؟ واسطے اللہ کے، اب رسول کے بھی ہے نا اس میں، اب اس کے اندر محبت سے، تاریخ والا، سلسلے والا، محبت سے واسطے اللہ اس کے رسول کے میں پڑھ رہا ہوں کر کو بولے تو کیا غلطی ہونے کا ہے؟ پڑھ رہا ہے تو بول کو پڑھ لیا تو ہوگا نہیں۔ اب اتنے دن چھپا کو پڑھے، 2 رکعت تو کہ نبی کے نہ پڑھ رہی سو، ظہر کے 2 رکعت جو پڑھ رہی فرض میں وہ نبی کیس نہ پڑھ رہی سو، عصر میں بھی نبی کیس نہ پڑھ رہی سو، پڑھ رہی کر کو بولے تو تمہیں پورا خیال لا کو نبی کا تصور سے پڑھو، وہ نماز پڑھے تو کتنی طاقت ملتی ہے۔ خیال را کو نبی کا تصور لا کو پڑھے تو میرے نبی کی محبت میں پڑھ رہا ہوں تو وہ نماز، وہ نماز تب بھی نہ نماز اسے بولتے سو، نماز جا کو ایسا ٹھونگا مار کو بیٹھ جا کو خالی وہ سجدے میں آئے، یہ دیکھو صدقہ کتنا بڑا میرے نبی کا، ادائے رسول کچھ نہ بولتے سو نماز کرو، ادائے رسول کچھ نہ بولتے سو نماز جب بھی پڑھتی ذرا خیال رکھو، یہ دل میں ایک نیت کر لو واسطے اللہ کے، اس کے رسول کے، کوسا بھی کفر بدعت شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نبی کو چھوڑا نہیں، کلمے میں ملا کو رکھا ہو، میرے نبی کو کلمے میں ملا کو رکھا، تو ہمارا تمہارا کیا ہے، ہمارا تمہارا کیا ہے؟ اور خود اللہ تعالیٰ اس کی وحدانیت بیان کریا تو قل هو اللہ احد، انہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ خل کی جگہ خالی نکالنا تھا، خل کا تو کہہ دو، کسے کہہ دو، اے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ ایکتا ہے، اس کے کوئی بھی حیث نہیں، ایک یونیک ہے، سپیریئر ہے، اس کے سوا کوئی
ہے اس نہیں، انہیں جیسا ہے خدا کی قسم انہیں کوئی اس کے سر کا ہو بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ کیسا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر یہاں دکھایا کیا معلوم، میں میری ربوبیت کی اگر شان بھی کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو یکتا بھی بولتا ہوں، اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب بھی بولتا ہوں میں میرے رسول کو بیچ میں رکھو، میں اپنی عہد کا اعلان کرتا ہوں، اور میری سمدیت کا بھی اعلان میرے نبی، پہلے میرا نبی، قل کہہ دو اے محمد، پہلے محمد اپنی زبان سے کہہ دو، پہلے میں محمد مصطفیٰ کو رکھتا ہوں، بعد میں میری وحدانیت کو رکھتا ہوں، میری سبحانیت کو رکھتا ہوں، میں کسی بھی جنتا نہیں سو، میں کسی بھی میں جنا نہیں سو، میرے کوئی اولاد نہیں، میری کوئی بچہ نہیں، میں کوئی بیوی نہیں، کسی بیچ میں اللہ تعالیٰ وسیلہ رکھتا سو، رسول کو کہہ دو اے محمد۔ اب کہہ دو اگر کو بولے تو کون بولتا گواہی دیتا سو، جو دیکھو ہے تو نہ گواہی دیتا سو، دیکھو ہے نا یہ نہ دکھاتا سو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیسا بھی مانو، ایسا بھی مانو، ویسا بھی مانو، خدا کی قسم رب کو بھی ماننا تو رب محمد مصطفیٰ کو مان کوچ مانو گیا سو، رب بھی محمد مصطفیٰ کو مان کوچ مانو گیا سو، آج ووچ محمد مصطفیٰ کی جان کا نام علی ہے سو، نہیں ان کی جان کا نام، انفسنا انفسکم، میری جان علی، اور میرا دل فاطمہ زہرا، میرے آنکھ میرے نور دو آنکھوں، میرے دو آنکھ حسن و حسین۔ اب تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے خالی نام محمد کو مانتی یا جسم محمد کو بھی مانتی، خالی ان کے انگلی کو بھی مانتی، سب کو بھی مانتی نا، خالی ہم نہ چھوٹا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی اگر مل گا تو تمہیں ہمیں ادب کیسا کرتی، بال کی ادب کرنا معلوم ہو جا رہا ہے اہل سنت میں، آل کی ادب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بال کا ادب کے واسطے بہت خوش ہوتی، کیا کیا کچھ ناچتی، خود ڈالتی، ارے محبت وہاں دکھاؤ، بال میں متا رہا تو آل میں کیسا رہیں گا، آل میں ایسا رہا تو آل میں کیسا رہیں گا۔ یاد رکھ لو ایک واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی فاطمہ زہرا کے ساتھ بیٹھی، پوچھنے والا پوچھا یہ جوڑا کون سا، محمد مصطفیٰ اور عائشہ کا جوڑا، علی و مرتضیٰ اور فاطمہ کا جوڑا، ان دو جوڑوں میں کون سا سب سے بہترین جوڑا ہے، کون سا سب سے بہترین جوڑا ہے، زمینوں کے اوپر بھی آسمانوں کے اوپر بھی۔ اب کیا بولتی، بولو کیا بولتی، کسے پوچھ رہی سو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، کون پوچھ رہی، ان کے صحابہ سہیلیاں پوچھ رہی، رسول اللہ کے صحابہ پوچھ رہی، اب دو جوڑے بیٹھی، کھانے کو بیٹھی یا گھر میں بیٹھی، مگر پوچھ رہی حضرت عائشہ کو تمہارے دو جوڑیا میں، تمہیں بھی رسول اللہ میں اور علی بھی فاطمہ میں، یہ دو جوڑے میں کون سا جوڑا اچھا کرے۔ اب ہے سو بات، ہر عورت بھی کیا کرتی، میرا مرد نمبر 1، اور جس کے خاوند رسول خدا ہی انہوں تو خدا کی قسم کتنا بڑا مقام رہے گا، حضرت عائشہ کا کیا مقام رہنا، پھٹ کے مان بولنا نہ سو میرا جوڑا سب سے بڑا ہو، یہ نہ بولنا تھا سو، یہ نہ ہمیں سبھی سمجھتے سو۔ حدیثہ میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی، اٹھ کو جا کو فاطمہ زہرا کے سامنے جا کو بیٹھ کو بولتی، میرے رب کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں فاطمہ زہرا کے بال کے برابر بھی نہیں، یہ ایک بال کے کیا، میں فاطمہ زہرا کے یہ ایک بال کے برابر نہیں کرتی حضرت عائشہ۔ اب جواب دے ڈالے، کائنات کو جواب سمجھ میں آ جانا کہ جب بھی رسول جیسی ہستی بیٹھ کو بھی، حضرت عائشہ جیسی ہستی بیٹھ کو بھی، رسول کے سامنے حضرت عائشہ جا کو کھڑ کو فاطمہ زہرا کے سامنے جا کو بولتی، یا فاطمہ کیا بات ہی نو کر رہی سو، اس کا جواب دینا بھی ہم نہ ہو نہیں سکتا، بید بھی ہو جاتی ہے، اس کے واسطے وہ جواب کے بدلی کیا کریے، عائشہ فاطمہ زہرا کی ایک بال کی برابری نہیں کر، اب بال کی برابری نہیں کرے تو تمہیں آل کی کرتی کیا، وہ بھی ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی یہ ان کا عقیدہ رہا تو ہمارا تمہارا کہاں ہے، وہ بھی سب سے بے شک اب ہے نہیں، اہل سنت کے اندر ایک عقیدہ ہے
کہ سب سے بڑے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق. ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر صدیق صحابہ میں بڑے. ہمیں کیا بھی ٹینشن نہیں لینا کہ علی نہیں بڑھے. دیکھو مولا علی مشکل کشا پہلے نبی, اس کے بعد آل نبی, اہل بیت کے نیچے صحابہ. اب غوث اعظم کو کیا بولتی ہیں؟ ولیاں میں کون ہے مانتی نا؟ پورے ولیاں کو سب سے افضل غوث اعظم دستگیر, اولیاء اللہ کے سردار, ان کا قدم سارے اولیاء کی گردن کے اوپر. اب میں پوچھ دوں خالی سیکھنے کے واسطے, بے ادبی کے واسطے, نبی ولی نہیں ہوتا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ صحابی ولی نہیں ہوتا؟ تابعین ولی نہیں ہوتا؟ تبع تابعین ولی نہیں ہوتا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ اب کیا ان کے سب کے اوپر ہو جاتا ہے؟ اب ولیوں کے سردار کا تو کیا مطلب؟ کیا کس کے؟ صحابی کی نہیں.